محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک واضح ہدایت دی تھی، واضح فرمان دیا تھا، قرآن کریم کی شکل میں اپنا ایک دستور پیش کیا تھا کہ رہتی دنیا تک آنے والا انسان اس سے ہدایتیں حاصل کرے گا، راستے کے نشیب و فراز میں اس سے مدد لے گا اور اس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر صحیح زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ لیکن آج اس کتاب کے ماننے والے، اس کتاب کو اپنا کہنے والے اور اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنے والے جس حال میں جی رہے ہیں، جیسی زندگی ان کی گزر رہی ہے، پوری دنیا پر اگر نظر دوڑائی جائے اور خاص کر ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ہم اپنے آپ کو ذلتوں کے گڑھے میں پاتے ہیں، رسوائیاں ہمارا منہ چڑھا رہی ہیں، ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، یہ طرح طرح کی پریشانیوں کے ہم شکار ہیں، دوسرے لوگ ہم پر غالب ہیں، ہم ہر طرف مغلوب اور مقہور ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ ان پریشانیوں میں ہم کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ اس کے اسباب پر اگر نظر دوڑائی جائے اور عوام سے پوچھا جائے، لوگوں سے بات کی جائے تو ایک سیدھا سادہ جواب ملتا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں نے ہم کو پریشان کر دیا، اسلام کے مخالفین نے ہمیں پریشان کر دیا۔ آج ہم جس طریقے سے پستی میں گئے ہوئے ہیں، چاہے معاش کے اعتبار سے، چاہے تعلیم کے اعتبار سے، چاہے معاشرت کے اعتبار سے، جس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اس کا الزام اپنے اوپر نہ لے کر کے مخالفین پر، دشمنوں پر، بدخواہوں پر ڈالتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ سازشیں کی گئی، ہمارے مخالفین نے پلاننگیں کی اور ہم اتنے نیچے چلے گئے، ہم ان رسوائیوں کے شکار ہو گئے، ہم اس ذلت کے غار میں دھکیل دیے گئے۔ لیکن یہ سب بہانے ہیں، ورنہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم خود اپنے نہیں ہیں، ہم خود اپنے نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا تسلط تھا اور برطانیہ سے بڑے بڑے لوگ بھی ادھر آتے تھے گھومنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے۔ اس وقت کا ایک مورخ، اس نے اپنی ڈائری کے اندر ایک بات نوٹ کی ہندوستانی سماج کو دیکھ کر کے۔ اس نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو میں نے نظر دوڑائی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ، مطلب اس نے نام لے کر کے اس میں لکھا کہ فلاں مذہب کے لوگ فلاں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور فلاں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اس ہندوستان کے اندر ایک قوم ایسی بھی ہے کہ کوئی اس کا دشمن نہیں ہے، وہ خود اپنا دشمن ہے۔ یہ مسلمان جو ہے یہ خود اپنا دشمن ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں ناچاقی، اختلافات، آپسی انتشار، فرقہ بندیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ان کو کسی باہری دشمن کی، باہری مخالف کی اور باہری سازشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی تباہی کا سامان خود کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کو ان کو ڈبانے کی، ان کو بیکار کرنے کی، یہ خود کر لیں گے اپنا کام۔ یہ بات کوئی عالم نہیں لکھ رہا ہے، یہ بات آپ کا کوئی دشمن نہیں لکھ رہا ہے،
یہ بات ایک ایسا انسان لکھ رہا ہے جو ہندوستان کے باہر سے آیا اور اس نے جائزہ لیا اور اس نے اپنی ڈائری کے اندر یہ بات نوٹ کی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، برا نہیں ماننا آپ کو۔ کتا، سماج کے اندر کتے کے بارے میں بڑی تعریفیں کی جاتی، بڑا وفادار جانور ہے، بڑی خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کتے کے اندر 10 خوبیاں ایسی ہیں کہ انسان کو اپنانا چاہیے۔ انسان اگر ان خوبیوں کو اپنا لے گا تو سچ مچ کا انسان بن جائے گا۔ لیکن یہ پھر کتا گالی کیوں بن گیا؟ یہ اتنا ذلیل جانور کیوں ہو گیا؟ لوگ اس کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ اپنے سے سٹنے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو کتا کہہ دے تو وہ ناراض کیوں ہو جاتا ہے؟ پر اتنا اچھا جانور، اتنا وفادار جانور، اتنی خوبیاں اس کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی کہ انسان اپنا لے تو انسان بن جائے، پھر بھائی اس کو گالی کیوں بنا دیا آپ؟ ہاں، خوبیاں تو بڑی اس کے اندر ہے، لیکن ایک خرابی اس کے اندر ایسی ہے جو اس کی ساری خوبیوں پر بھاری ہو گئی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ اس جانور کے اندر اپنے سماج، اپنے معاشرے میں یہ کبھی مل جل کر کے رہ نہیں سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کا یہ محلہ کون سا محلہ ہوگا، کوئی نام ہوگا، دوسرے محلے کا اگر کوئی کتا اس محلے میں آ جائے، اس محلے کے سارے کتے مل کر کے اس کو بھگا دیں گے، نہیں رہنے دیں گے۔ وہ کہیں گے آیا ہے ہمارے حصے کا کھا کر چلا جائے گا۔ اس محلے کا کوئی کتا اس محلے میں چلا جاتا، اس محلے کے کتے اس کو کاٹ کر کے، آپ دیکھتے ہیں نا جو سڑکوں پہ لڑائی کرتے کتے، وہ اسی لیے لڑتے ہیں، وہ دوسرے محلے کرتا۔ آپ واقعی اس پر دھیان دیں گے، یہ بات جس نے بھی لکھی ہے، جس نے بھی کہی، ایسی نہیں کہ اس نے تجربے کے بعد، مطالعے کے بعد یہ بات کہی گئی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے محلے میں جو کتا رہتا ہے آپ جان پہچان گئے ہوں گے اس کو۔ اگر کوئی نیا قسم کا آ جائے جس کو آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، سارے کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو کتے میں اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود، اتنی اچھائیاں ہونے کے باوجود، اتنی وفاداری ہونے کے باوجود آخر کتا کا لفظ گالی بن گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ساری خوبیوں کے ساتھ اس کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے، اور وہ ہے آپسی اختلاف۔ یہ کبھی مل کر نہیں رہ سکتے، اتحاد نہیں کبھی کر سکتے۔ اتحاد، اتفاق، یگانگت، موافقت، آپسی میل جول، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا تو اس کے لیے نعمت کا لفظ استعمال کیا، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے، 2 قبیلے تھے وہاں، اوس اور خزرج، ایک پرانے زمانے سے لڑائیاں ان کے درمیان چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان کو ملایا، ان میں جوڑ پیدا کی، ان کے زمانے کی جو صدیوں کی جو لڑائیاں ان کے درمیان تھی، اللہ کے رسول نے ان کو آ کر کے ختم کیا، اور قرآن کریم نے ان الفاظ میں اس کو بیان فرمایا کہ یہ ہم نے نعمت تمہارے درمیان دی، تم کو بھائی بھائی بنایا، تم تو آپس میں لڑ رہے تھے پہلے۔ تو اسلام نے آ کر کے انسانوں میں اجتماعیت، ان کے درمیان اتحاد، ان کے درمیان اتفاق پیدا کروایا، آپس میں ان کو بھائی بنایا۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اصلاح کرو، فساد نہیں مچاؤ، بربادیاں مت پیدا کرو، فتنے مت پیدا کرو۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ تھا اور مخالفت میں بہت آگے تھے۔ اس مخالفت کی بنیاد پر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کے جیل میں قید کر دیا گیا۔ 4 سال تک قید میں رہے وہ۔ جب 4 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی اور جب وہ تشریف لائے تو ایک جلسہ کیا گیا، ان کا استقبال کیا گیا۔ اس جلسے کے اندر بڑا پرزور خطاب فرمایا حضرت نے، اور انہوں نے کہا کہ 4 سال تک مالٹا کے جیل میں رہ کر کے جو باتیں میں نے سمجھی ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک ہم جن چیزوں کے اندر لگے ہوئے تھے وہ اصل چیزیں نہیں تھیں،
اصل چیزیں یہ ہیں جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اب ہم کو صرف 2 چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ پہلی چیز قرآن کریم، کہ ہماری قوم نے، مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اب میں آیا ہوں لوگوں کو یہ بتانے کہ قرآن کریم کو پکڑو، اس کی ہر طرح سے تشریح کرو، اس کو عوام کے درمیان میں لاؤ، قرآن کو اپناؤ۔ دوسری چیز کہ تفرقہ بازی سے اور فرقہ بندی سے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 4 سال کے غور و فکر سے مجھے یہ 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ ہماری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ان کو قرآن کی طرف لانا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ماشاءاللہ مولانا مظفر آفاق صاحب نے وہ شاندار باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اور دوسری چیز کہ یہ فرقہ بندی، تفرقہ بازی، اس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، یہ آپسی اختلافات اور خانہ جنگیوں کو دور کرنا ہے۔ جہاں اختلافات ہوں گے، جہاں خانہ جنگیاں ہوں گی، جہاں اتحاد کا پارا پارا ہوگا، وہاں آپ کی قیمت گھٹتی چلی جائے گی۔ آپ بازار جاتے ہیں انگور بیچنے والے کے پاس، انگور بیچنے والا جو انگور رکھتا ہے 2 طرح کا رکھتا ہے، ایک اس کا خوشہ بنا ہوا گچھا ہوتا ہے، اور ایک جو گچھے سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں، اس کو وہ الگ رکھتا ہے۔ اور ایک پورا خوشہ ہوتا ہے، گچھا بنا ہوتا ہے، وہ الگ رکھتا ہے۔ اس کی قیمت 100 روپے اور اس ٹوٹے ہوئے کی قیمت کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 روپے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من شذ فی النار، یہ آپ کو انگور بیچنے والا سمجھا رہا ہے یہ حدیث، کہ اگر گچھے سے جڑ کر کے رہو گے تمہاری قیمت بڑھی ہوئی ہوگی، اور اگر گچھے سے الگ ہو جاؤ گے تمہاری قیمت آدھی نہیں آدھی سے بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ انگور بیچنے والا آپ کو سمجھا رہا ہے، کیلا اگر تھم میں لگا ہوا ہے اس کی قیمت الگ ہے، اگر وہ ٹوٹ کر کے گر گیا تو آپ کو فری میں بھی دے دیتا ہے کہ یہ کیلا ٹوٹ گیا، اس کو ایسے لے جائیے آپ۔ تو اگر آپ جڑ کر کے رہیں گے آپ کی قیمت بڑھے گی، اور اگر آپ جماعت سے الگ ہوں گے آپ کی قیمت آدھی نہیں آدھی سے بھی کم بلکہ فری میں لوگ آپ کو پھینک دیں گے، بانٹ دیں گے۔ قرآن کریم کی کو سمجھیے، قرآن کریم کے بے شمار آیتیں ہیں جو یہ دعوت دیتی ہیں کہ اتحاد کے ساتھ رہو، متفق ہو کر کے رہو، فرقوں میں مت بٹو، ہم بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پیسے والے ہیں وہ پیسہ والا نہیں ہے، ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے باپ ایسے تھے اس کے باپ ایسے نہیں تھے۔ یہ ذات، برادریاں، فرقہ بندیاں، جماعتیں، محلہ وار، مسجد وار اور مسلک کے نام پر، عقیدے کے نام پر اتنے خانوں میں بٹ گئے ہیں مسلمان، اتنے خانوں میں بٹ گئے ہیں کہ رسیاں، کتنی مثالوں سے آپ کو یہ بات ہم سمجھائیں کہ رسی جو دکاندار بیچتا ہے سامان، تو جب اس کو باندھنا ہوتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا باندھتا چلا جاتا ہے، جب توڑنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی جو گرہیں ہوتی ہیں، جو اس میں ملاپ ہوتا ہے، اس ملاپ کو وہ ختم کرتا ہے ایڈ کر کے، اور پھر اس کا جھٹ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارا ملاپ ابھی ختم ہو چکا ہے، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیتیں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہا ہے کہ یہ ذات ہیں اگر، برادریاں ہیں اگر، فرقے ہیں اگر، تو ان کو اتنے توجہ میں مت لاؤ، ان کے طرف مت جاؤ۔ ذات برادریاں ہم نے جو بنائی ہیں ان کے مقصد کچھ اور ہے۔ اگر تم فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہو تو یہ تمہاری پہچان کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جہان آباد کے ہیں، آپ پٹنہ کے ہیں، آپ گیا کے ہیں، آپ نوادہ کے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے ہماری پہچان ہوتی ہے، فلاں صاحب تو پٹنہ کے رہنے والے ہیں، فلاں صاحب تو جہان آباد کے رہنے والے ہیں، فلاں صاحب تو گیا کے رہنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے فلاں صاحب فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں صاحب فلاں برادری سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں صاحب فلاں ذات کے ہیں۔ یہ آپ کی پہچان کا تو ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے اختلاف کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ ان کی بنیاد پر آپ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں۔
قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے عرب کے اندر قبیلے تھے، آپ تو قبیلوں میں بھی نہیں ہیں، کوئی قریش کا تھا تو کوئی تمیم کا تھا، کوئی کسی کا تھا، کوئی کسی کا تھا، بے شمار قبیلے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان تمام قبیلوں کو ایک ساتھ کر دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، آپ تاریخ کی کتابیں آپ پڑھ لیں کہ جب نبوت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ان کے درمیان قبیلہ بندیاں تو ہوتی تھی، آپسی معاملات میں قبیلے کے نام تو وہ لیتے تھے، لیکن جب اسلام ان کے درمیان میں آ گیا تھا تو پھر انہوں نے قبیلوں کا نام کبھی نہیں لیا کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، تم فلاں قبیلے کو ہو، اس لیے ہمارا تمہارا نہیں بن پائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اتفاق ہم کو رکھنا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتفاق کی بنیاد کو بتایا، اور اتفاق اگر آپ ختم کریں گے تو اس کے نقصانات بھی قرآن کریم کے اندر بتائے گئے۔ تو اتفاق کی بنیاد ہماری یہی رہے گی، کتاب و سنت، دین، اسلام، اس بنیاد پر ہم سب ایک ہیں، نہ ہمارا کوئی قبیلہ ہے، نہ ہماری کوئی ذات ہے، نہ ہماری کوئی برادری ہے، نہ ہمارا کوئی محلہ ہے، نہ ہماری کوئی مسجد ہے، بس ہم سب ایک ہیں مسلمان، ہم سب ایک ہیں اسلام کے ماننے والے، ہم سب ایک ہیں قرآن کے ماننے والے، ہم سب ایک ہیں رسول کے ماننے والے۔ ان بنیادوں پر ہم سب ایک ہیں۔ باقی جن چیزوں میں ہم انیک بنے ہوئے ہیں تو ان کا مقصد کچھ اور ہے، ہمارا تعارف اس کا مقصد ہے۔